اتنی عزت والی کتاب ہے، روایات میں آتا ہے یہ آسمان نہیں تھا، زمین کی رونقیں نہیں تھی، کوئی چیز جنات تھے یا انسان تھے۔ دو روایتوں میں آیا اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، جب رب کائنات نے قرآن کی تلاوت فرمائی فرشتے جھوم گئے اور ان کی زبانوں پہ بے ساختہ جاری ہو گیا۔ کتنا وہ خوش قسمت ہوگا نبی جس پہ یہ کلام اترے گا۔ اور پھر کہا کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ اس کلام کو محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، کتنی خوش قسمتیں ہوں گی ان لوگوں کی زبانیں جو اس کلام سے تر ہوں گی، اس کلام کو پڑھا کریں گی۔ رب کائنات نے اس کلام مبین کو شروع میں بھی پڑھا اور پھر ایسا وقت آیا فرمایا اللہ پاک جب اس کائنات کو ختم فرما دیں گے جنت میں لوگ چلے جائیں گے اور رب کائنات اپنے بندوں کو آرڈر جاری فرمائیں گے۔ رب کائنات فرمائیں گے لوگوں کو میدان مزید میں جمع کر دو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ربا تو کیا بات کرے گا؟ فرمایا ان کو میدان مزید میں جمع کرو۔ اللہ جمع ہو گئے ہیں، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ پاک جنت میں وہ نعمتیں عطا کریں گے انسان نے سوچا نہیں ہوگا، آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، دل نے سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ نعمتیں عطا کریں گے، نعمتیں مل گئی ہیں۔ اللہ سوال فرمائیں گے او میرے بندوں کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہیں گے الہی سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی ہے، جنت کی نعمتیں مل گئی ہے، اب کوئی چیز نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا ہے۔ فرمایا جائے گا پھر سوچو، سوال ہوگا کچھ اور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فرمایا پھر کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، جنت مل چکی ہے، جنت کی نعمتیں مل چکی ہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ فرمایا جائے گا میں آیا رب کائنات سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور ایک روایت میں آیا رب کائنات اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق دونوں روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ فرمایا تلاوت تو پہلے بھی کی تھی، اب جو تلاوت ہوگی اب قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، اللہ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے، پردوں کے ہٹنے کے بعد کلام اللہ سنیں گے، پھر اشش کر اٹھیں گے، جھوم اٹھیں گے قرآن کی تلاوت۔ جب اپنی جگہ پہ پہنچیں گے کہیں گے الہی اے رب کائنات اے مولا کریم تیری جنت میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تیرے کلام کو سننے میں مزہ آیا ہے۔ اور فرمایا ان کی بیویاں ان کو پہچان نہیں سکیں گی، اتنا حسن دوبالا ہو جائے گا، کہا جائے گا اتنا حسن کیسے آیا ہے، یہ اتنے حسین کیوں ہے، یہ کسی بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہیں۔ میں اپنا تصور پیش کر رہا ہوں، کیا اتنے حسین اس وجہ سے ہو گئے کسی بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے، سج کے آئے، حسن دوبالا کر کے آئے؟ نہیں نہیں ہو بندہ خدا کا، اور نہیں نہیں ہو ناچیز انسان، یہ رب کا دیدار کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ نے حسن کو دوبالا کر دیا ہے، اللہ اتنا حسین کر دیں گے۔ اور پھر قرآن مجید
اللہ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنا مقدس کلام ہے، یہ کتنا محفوظ ترین کلام ہے۔ یہ کلام اللہ نے فرمایا۔ پھر میں کچھ تصورات کی دنیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے خدا کے کلام، جب رب نے تجھے پڑھائے پھر تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو کدھر تھا؟ تو کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ قرآن جواب دیتا ہے اور پڑھنے والوں کو کہتا ہے تو نے مجھے پڑھا نہیں ہے، تو نے مجھے سینے سے لگایا نہیں ہے، تو نے مجھے سینے میں محفوظ نہیں کیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ کا کلام ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا۔ اے قرآن، تو کیا دیکھ رہا تھا؟ قرآن کہتا میں انتظار میں تھا، میں انتظار کر رہا تھا۔ اے قرآن، تو کس کا انتظار کر رہا تھا؟ فرمایا میں حسین کملی والے محمد کا انتظار کر رہا تھا۔